شہریار افریدی اور علی محمد خان جو 6-7 دفعہ جن کو وہ رہائی لیتے تھے پھر پکڑے جاتے تھے علی محمد خان صاحب، تو آج ان کی ایک تو رہائی بھی ہوئی، وہ دونوں رہا ہو گئے، اور دوسرا علی محمد خان پہ جو ریمارکس دیے جج صاحب نے وہ اسی طرح کے تھے جو پرویز الہی صاحب کے معاملے میں جج صاحب نے کیا تھا کہ اے ڈی سی سے پوچھا کہ ڈی سی نے کہا ہے، ڈی سی نے کہا تو پھر اس کی انسلٹ بھی کی اور ڈی سی کو بلایا بھی. تو بیوروکریسی کو اب جس طرح ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ پولیٹیکل فیل یہ ہو رہا ہے کہ عدالت کو لگ رہا ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں، کیا تحریک انصاف کے لیے کوئی ریلیف کا مقام جا رہا ہے؟ دیکھو یہ کوئی ڈیلیبریٹ پالیسی نہیں ہوتی ایز سچ کہ جی کسی نے بٹن دبایا ہوا ہے اور چلے جی اس اوشن پل والا، ایسا بھی اتنا سادہ نہیں ہوتا مسئلہ، یعنی میری دانش میں. ہو سکتا ہے آج کل زمانے میں ٹیکنالوجی بدل گئی ہے. دیکھیے ایک راستے بنتے ہیں. کل جیسے چودھری پرویز الہی صاحب کے لیے راستہ بنایا ایک جج صاحب نے، جو کہ ویسے ہائی کورٹ کے جج نہیں ہیں، ریلیٹیولی لوور عدلیہ کے جج ریلیٹیولی، لیکن انہوں نے پنجاب کے 3 بڑے افسران، ہوم سیکٹری، آئی جی پنجاب اور آئی جی جے، تنخواہ بند کر دو، تنخواہ بند 50 ہزار سینئر موسٹ بیوروکریٹس کے. آج وہ چلے گئے ہیں اس کے خلاف ہائی کورٹ. کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. اب ایک ٹرینڈ سیٹ ہوا کہ یار اگر پنجاب کا ایک اس سطح کا جج یہ اقدام لے سکتا ہے تو ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں، اور کے پی تو ویسے ہی ہمارا ہوم گراؤنڈ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں شاید شہریار صاحب کے بارے میں یہ بات نہیں کہہ سکتا، لیکن علی محمد خان تحریک انصاف کے ایک سافٹ اور یعنی پولائٹ فیس بھی ہیں. دیکھیے آپ کو یاد ہوگا جب یہ ہاؤس چھوڑ کر چلے گئے تھے تو آخری جو پوائنٹ آف ویو دینے کے لیے جو اکیلا رکن اسمبلی میں بیٹھا تھا وہ علی محمد خان صاحب تھے، اور انہوں نے بہت ایلیگنٹلی اپنا پوائنٹ آف ویو اس ہائیلی چارج ماحول میں پیدا کیا تھا. اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جب بھی میں ان دنوں میں بہت ایکٹیولی اسمبلی کور کرتا تھا، تمام تر یعنی کہ میری ان کے ساتھ وہ تلخیوں کے باوجود ان کی جماعت سے ناٹ ذاتی طور پر، وہ مجھے دیکھتے ہی ہمیشہ خود 2 قدم بڑھ کے مجھے کہتے تھے السلام علیکم، اور یہ بھی کہتے تھے آئیے میرے کمرے میں چائے پیئے. یو نو ہی ہیز دس ڈیسنسی اباؤٹ ہم. تو ایک یعنی راستہ بنتا ہے نا یار. 80 دن سے ایک آدمی کیسے بن رہا ہے سر؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. جیسے ہمارا پرابلم یہ ہوتا ہے، دیکھو عدنان، اور اس میں کوئی میں آپ کو دوش نہیں دیتا، بدقسمتی سے ہمارے میں ایسی سازشیں ہوتی رہی ہیں کہ ہم چیزیں جیسے نظر آ رہی ہوتی ہیں نا، ہم انہیں اس طرح دیکھنے کے قابل بھی نہیں رہے. اسی لیے میں نے کہا نا بٹن پش نو. اب ایک سیدھی سی بات ہے کہ بھائی آپ ایک عدالت ہیں، آپ 80 دنوں سے ایک بندہ جو ہے وہ آپ اس کو چھوڑتے ہیں، ضمانت دیتے ہیں، وہ پھر اس کو پکڑ لیا جاتا ہے. یہی تو سر میرا سوال ہے، یہ عدالت یکدم وہی جج وہی دماغ بابو، لیکن کب تک کریں گے نا؟ آخر دیکھیے نا، یا تو آپ ان کے خلاف ایک کیس کو پراپرلی پروسیڈ کریں کہ نظر آئے کہ یو آر گوئنگ اے اسٹیپ فارورڈ. اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ایک لیجیٹیمیٹ کیس ہے کہ یار 80 دنوں سے ایک بندہ آپ کے پاس ہے، اگر آپ اس کے خلاف کو پراپر کیس نہیں بنا رہے ہیں، بنا پا رہے ہیں. آپ تو تاریخ کے گواہ ہیں. یہ سعد رفیق ہو گئے، خورشید شاہ صاحب ہو گئے، شاہد خاقان عباس صاحب، وہ پیش ہی نہیں آتی تھی، 200 دن پڑے رہے. بابو پھر وہی بات، تسی 80 دن مفکر ہو گئے. پھر وہی آپ عرض کر رہے ہیں، اس وقت کا نیب قانون انٹائرلی ڈفرنٹ تھا. ابھی تم نیب قانون کے ساتھ بھی پکڑے جاؤ تو 30 دن سے زیادہ تو نہیں رگڑا کھاؤ گے نا اس طرح کا. اب اس وقت ایک میں یہ جو 2 آج جن کو ریلیف ملا ہے، کیا میں اس کو تحریک انصاف کے لیے ایک ٹھنڈے ہوا کا جھونکا سمجھوں؟ ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا، یا تو آپ کھل کر کہہ دیں، اعلان کر دیں کہ جو تحریک انصاف کے چیئرمین کا وفادار ہے، تو اس کے لیے ایک ہی طریقہ رہ گیا ہے کہ لاڑکانہ چلو ورنہ تھانے چلو. ٹھیک ہے. اگر یہ نہیں کہنا اور
इसी तरह पकड़ना है और फिर ये कि केस भी आपने प्रॉपर एक बात का मैं गवाह हूं, अब आप जराए ना पूछे, मैं गवाह जी, हूं जी। इन्हीं गुनाहगार आंखों और इन्हीं गुनाहगार कानों हाँ जराए से अगर आप अपनी आंखों पे नहीं, जराए नहीं हूं, मैं आप आना, मैं आप जरिया। आप मेरा जरिया है इस वक्त। हाँ सबसे ताकतवर इंसान ने इस मुल्क के कहा, उसमें मैं भी मौजूद था, कि नवाज शरीफ इज नो मोर। मैं नवाज शरीफ को खुद उस रैली में एज रिपोर्टर खबरें में काम करता था, मैं छोड़ने गया नवाज शरीफ की हुकूमत में, मजमा ही नहीं होता था कहीं, मतलब गुजरावाला में कुछ लोग नहीं, तो वो ताकतवर शख्स कहता था पाकिस्तान की तारीख बन गया नवाज शरीफ। आज वही नवाज शरीफ भले हाथ हो गया, हो रहा या हो गया, ही इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर, और उसकी पार्टी रूल कर रही है। पहले वो एक डिफरेंट डिबेट है, जैसे मर्जी कर रही है। तो क्या इसी तरह हम चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बारे में भी कुछ कह सकते हैं, दोनों को कंपेयर करें? अगेन डिपेंड करता है हाउ ही प्लेज हिज पॉलिटिक्स। इन दोनों के बारे में ये जो हमारी पुरानी सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, जिनको हम कहते हैं चोर लुटेरे और बारियां लेते हैं, ठीक है ना सर? इनकी आपको एक बात माननी पड़ेगी, इन्होंने बराह रास्त नहीं ललकारा। जिनके हाथ गुजरावाला जलसे में मैं मौजूद था, नवाज शरीफ ने भाई। सिटिंग चीफ और सिटिंग डीजीआई का नाम लिया। बस तकरीर की ना, फकत तकरीर करते हैं, इलाजे गम नहीं कर, फकत तकरीर करना और होता है जलसे की कहना का जरा। सप्लीमेंट्री सवाल आ गया, जल्दी से, टाइम की कमी समझ है, गए। 30 सेकंड और मैं पहुंच। सप्लीमेंट्री सवाल प्लीज। आज के बाद अगर वेल पॉलिटिक्स खेलते हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ, तो कुछ बदल सकते हैं हालात? मेरा ख्याल है कि जब तक 9 मई के वाकयात के बारे में खुलकर शर्मसारी का एहसास, नदामत का इजहार नहीं होगा, तो शायद मौजूदा सेटअप के होते हुए माफी तलाफी की गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल सही है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं। बिल्कुल।